خدا یسوع مسیح میں مبشر جاوید گل اور رحیلہ کا آپ کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی، اور میں چند 22ویں آیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یرمیہ 8:22۔ کیا جلاد میں روگنے بلسان نہیں، کیا وہاں کوئی طبیب نہیں، میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی۔ تو آج کا ہمارا مضمون یہی رہے گا کہ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی، اور چند ایک اس کے ٹاپک میں نے بنائے ہیں۔ شفا نہ پانے کی وجہ کیا ہے، بیماری کیا ہے اور علاج کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دوبارہ سے سنیں۔ کلام میں یہ لکھا ہے، کیا جلاد میں روگنے بلسان نہیں، کیا وہاں کوئی طبیب نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روگنے بلسان ہے وہ شفا کا کام کرتا ہے۔ تو خدا کا بندہ یرمیہ پوچھتا ہے کہ کیا وہاں جلاد میں روگنے بلسان ختم ہو گیا ہے، کیا وہاں کوئی طبیب نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے۔ اگر جلاد میں روگنے بلسان بھی ہے، طبیب بھی موجود ہے، تو پھر میرے لوگ شفا کیوں نہیں پاتے۔ یرمیہ کے نام کا مطلب دورہ ہے، خدا سرفراز کرتا ہے اور خدا پائمال کرتا ہے، اور جب ہم کلام کو قبول کرتے ہیں تو خدا ہمیں بحال کرتا، نہیں کرتے تو خدا جواب دہ ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں لفظ جو ہے، جو آج ہمارا خاص لفظ ہے، وہ ہے بلسان کا درخت۔ عبرانی میں زوردی کہا گیا ہے، عربی میں بلسم، یونانی میں بلسم کہا گیا ہے۔ یہ لفظ عبرانی سے یونانی میں آیا ہے۔ عبرانی بال شمین، بال کا مطلب ہے آقا یا سردار، شمین کا مطلب ہے تیل، یعنی تیلوں کا سردار۔ یعنی روگنے بلسان جو ہے یہ تمام تیلوں کا سردار ہے۔ جلاد کے علاقے میں کسی درخت کے روغن یا گون سے تیار کیا جاتا تھا۔ یرمیہ 8:22 میں نے آپ کو بتایا، یعقوب کے زمانے میں، حضرت یعقوب کے زمانے میں بھی یہ کنعان سے برآمد کیا جاتا تھا۔ حوالہ آپ خود نکال کے پڑھیں، پیدائش 37:25 سے لے کے 43 پیدائش 37:25 اور 43:11۔ مشہور مورخ یوسفس کے وقت یہ یرو کے قریب تیار کیا جاتا تھا۔ تو لہذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں لفظ کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ تیلوں کا سردار اسے کہا گیا ہے۔ اور پھر اگر آپ یرمیہ 46 باب اس کی 11 آیت اور یرمیہ 51 باب اس کی 8 آیت، تو لکھا کہ تو طرح طرح کا علاج کرتی ہے، شفا نہیں پائے گی، جا جلاد کو چڑھ جا اور بلسان لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلسان کے اندر یہ شفا کی طاقت پائی جاتی تھی۔ اور لفظ جلاد کا مطلب ہے شہادت کا ڈھیر۔ یہ آپ کو پتا ہوگا، جب یعقوب اپنے ماموں لابن کے ہاں سے بھاگا ہوا آ رہا ہے، راستے میں وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اور اسی مقام پر وہ آپس میں ایک فیصلہ کرتے ہیں، اور اس جگہ کا نام جلاد پڑ گیا، جس کا مطلب ہے شہادت کا ڈھیر۔ یعنی انہوں نے وہاں پر آپس میں فیصلہ کیا اور اس جگہ کا نام شہادت پڑ گیا، یعنی شہادت کا ڈھیر۔ اور جلاد ہے ایک پہاڑ تھا،
اور اس جگہ بلسان کے درخت بکثرت پائے جاتے تھے، اور جب یہ درخت جوان ہو جاتے، بڑے ہو جاتے، تو لوگ ان کو بھالے سے چھیدتے اور آہستہ آہستہ رس ان میں سے گرتا رہتا، اور وہ رس کو جمع کر لیتے، اور اس رس میں شفا یقینی تھی، اور یہ قیمتی تھا، اور سب کی دسترس میں اور سب لوگ اس کو حاصل کر سکتے تھے۔ اور لازمی بات ہے، جب میں نے بتایا یہ قیمتی تھا تو سب لوگ، وہی لوگ اس کو حاصل کر سکتے تھے جن کے پاس اس کو خریدنے کے لیے پیسہ ہوتا تھا۔ تو اب پہلے سوال کی طرف آتے ہیں، پر ہم اس کے مفہوم کو دیکھیں گے۔ یعنی قوم کی بیماری کیا ہے؟ قوم کی بیماری، اگر آپ یسایہ پہلا باب اس کی 5 اور 6 آیات کو پڑھیں، یسایہ 5 باب اس کی پہلی اور اس کی 5 اور 6 آیات کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیماری کیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں۔ سن آئے آسمان اور کان لگا آئے زمین، کہ خداوند یوں فرماتا کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے، گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں جانتے۔ خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بدکاری کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا، گمراہ اور برگشتہ ہو گئے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمام سر بیمار ہے، دل بالکل سست ہے، تلوے سے لے کے چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں، جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے۔ تمام ملک اجاڑ ہے، تمہاری بستیاں جل گئیں۔ تو اب یہ ہے وہ بیماری، اس بیماری کو ہم روحانی بیماری کہتے ہیں۔ اگر آپ زبور 38 اور اس کی 3 سے 8 آیات تک مطالعہ کریں تو زبور نویس بھی اپنی اس روحانی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ یہاں پر کوئی اس میں شفا نہیں ہے، اور قوم جو ہے وہ ایک روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ خدا سے دوری ہے، خدا سے دور جا چکی ہے قوم، اور غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یہ وہ بیماری ہے، روحانی بیماری، یعنی خدا سے دوری۔ جیسے ہمارے جسم کو بیماریاں لاحق ہیں، اس طرح ہماری روح کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، یعنی خدا سے دوری، دہریت اور مادہ پرستی، مٹیریلسٹک اور ٹھنڈا پن، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں، محبت کی کمی۔ تو میں نے یہ بتایا کہ یہ ساری بیماریاں روحانی بیماریاں ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری، روحانی بیماری کیسے لگتی ہے۔ لگنے کا طریقہ یہ کہ وائرل ہے، یعنی یہ روحانی بیماری جو ہے، جتنے بھی لگنے والے جراثیم ہیں، وائرل بیماریاں ہیں، سب سے زیادہ خطرناک اور پھیلنے والی یہ بیماری ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیں مقدس یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اس کی 13ویں آیت، کیا لکھا؟ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں اب یہ دیکھیں، سنیں 14ویں آیت، ہر شخص اپنی ہی خواہش میں کھچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، اور پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ تو اب یہ بیماری کیسے لگتی ہے؟ یہ روحانی بیماری جو ہے خواہش کی وجہ سے، ہر شخص کے اندر جب خواہش پیدا ہوتی ہے، اور خواہش کیا ہوتی ہے؟ حاملہ ہو کر گناہ جنتی ہے۔ یعنی خواہش کا مطلب یہ ہوا کہ خواہش کا آنا گناہ نہیں، بلکہ خواہش میں اور اس کو پورا کرنا گناہ ہے۔ تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری کیسے لگتی ہے؟ خواہش کی وجہ سے لگتی ہے، اور خواہش آنکھوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے،
اور میں اب آپ لوگوں کو اٹھا کے پیدائش 3 باب میں لے کے جا رہا ہوں. کہ ہم نے دیکھا کہ ابلیس ماں ہوا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھ. جب اس نے اس درخت کو دیکھا اور اس کے پھل کو دیکھا تو لکھا کہ آنکھوں کو خوشنما لگا. تو یہ خواہش ہے, اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور اس نے پھر ہاتھ بڑھایا, پھر اس کو توڑا اور یہیں تک نہیں بلکہ اس کو کھایا, اور نہ صرف خود کھایا اپنے میاں کو بھی دیا کھانے کے لیے. اور اس طرح سے گناہ دنیا میں آیا. اور رومیو 5 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے وسیلہ سے موت آئی اور یوں موت تمام دنیا میں پھیل گئی. تو میں نے یہ پہلے بتایا کہ یہ لگنے والی بیماری ہے, ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. آنکھوں کی خواہش کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے, دل کی خواہش کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے, نفس کی خواہش کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے, جسم کی خواہش کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے. اور ہوسیہ نبی کہتا ہے 4 باب اس کی 6 آیت میں کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے, یعنی کلام سے دوری کی وجہ سے, کلام کو نہ پڑھنے کی وجہ سے, کلام کو نہ جاننے کی وجہ سے میرے لوگ کیا ہوئے, بیمار ہوئے, مجھ سے دور ہو گئے. تو یہ وہ بیماری ہے جو قوم کو جو ہے لاحق تھی. تو اب ہم آتے ہیں اس کے روحانی پہلو کی طرف. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں, اور خداوند خدا آج مجھے اور آپ کو اس کا حل بتانا چاہتا ہے کہ ہم کیوں شفا نہیں پاتے, کیا وجہ ہے. قوم اس لیے شفا نہیں پا رہی تھی کیونکہ ان کے دل درست نہیں تھے. سنا آپ نے میں نے کیا کہا کہ ان کے دل درست نہیں تھے, ان کے دل بیمار تھے, جس کا حوالہ میں نے ابھی آپ کو یسایہ پہلے باب کا دیا, اس کی 5ویں آیت کا. اور وہ خدا سے دور تھے, ان کے زخم بدبودار ہو چکے ہیں, جس کا حوالہ میں نے آپ کو زبور 38 کا دیا. تو ان تمام حوالہ جات کو پڑھنے ہی سے آپ مضمون کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے. تو میں نے بتایا کہ بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک ہمارے جسم کی بیماری اور ایک روح کی بیماری. جیسے ہمارے جسم کو بیماریاں لاحق ہیں, کینسر ہو گیا, ہیپیٹائٹس بی اور سی ہو گیا, اور اس کے ساتھ سٹمک ایشوز ہو گئے, برین ایشوز ہو گئے. تو یہ ساری بیماریاں جسمانی بیماریاں ہیں. تو روحانی بیماری میں نے کیا بتائی, خدا سے دوری ہے, خدا سے محبت نہ کرنا, خدا کے لوگوں سے محبت نہ کرنا, کلام کو نہ پڑھنا, ٹھنڈا پن, لا دینیت, اور خدا سے لوگوں سے پیار نہ کرنا, لوگوں کو معاف نہ کرنا, نا معافی کی روح. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہے, کدورت ہے, حسد ہے, اور ہم ان کو معاف نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کینسر کی بیماریاں لگتی ہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بیماری سے بچیں. اگر ہماری کسی سے نااتفاقی ہے, ہم نے آج تک کسی کو معاف نہیں کیا, تو خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ ان کو کیا کر دیں, معاف کر دیں, تاکہ یہ روحانی بیماری جو جسمانی بیماریوں میں ٹرانسفر نہ ہو جائے. پہلے روحانی بیماری لگتی ہے, روحانی بیماریاں پھر جو جسمانی بیماریوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ تمام بیماریاں جو ہیں گناہ کا سبب نہیں ہیں, اگرچہ گناہ کے بعد ہی بیماریاں آئیں. جب آدم نے گناہ نہیں کیا تھا تو کوئی بیماری نہیں تھی, اور جب گناہ کیا تو یہ ساری کی ساری بیماریاں آ گئیں. لیکن اس کے باوجود بھی بائبل یہ بتاتی ہے کہ تمام بیماریاں گناہ کا سبب نہیں ہیں. کچھ بیماریاں ہمارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہیں. مرکز 2 باب اس کی پہلی 11 آیات ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک آدمی جو مفلوج ہے, خدا نے کہا کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے, تو وہ شفا پا گیا. تو ثابت ہوا کہ اس کی بیماری گناہ کی وجہ سے تھی.
اور پھر ہم کلام مقدس میں مقدس یوحنا رسول کی انجیل نامہ باب اس کی پہلی 4 آیات پڑھتے ہیں. شاگردوں نے پوچھا کہ خدا اس نے گناہ کیا جس کے ماں باپ نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ تو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا، بلکہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ خدا کا جلال تھا. اور ثابت ہو گیا کہ کچھ بیماریاں خدا کے جلال کے لیے ہیں. لازر کی موت پر بھی خدا نے کہا کہ اس کی موت میرے جلال کے لیے ہے. تو کچھ بیماریاں ابلیس کی طرف سے ہوتی ہیں. لوکا 13 باب میں ہم دیکھتے ہیں ایک کبڑی عورت جو 18 برس سے ابلیس کے بند میں تھی، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی یسوع مسیح کو پکڑنا چاہتے. جب سبت کے دن وہ شفا پاگی تو مسیح یسوع نے کہا کہ کیا یہ ابراہیم کی بیٹی جو ابلیس کے بند میں 18 برس سے بندی ہوئی تھی تو لازم نہ تھا کہ سبت کے دن وہ آزاد کرائی جائے؟ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ساری کی ساری بیماریاں جو ہیں گناہ کا ہی سبب نہیں، بلکہ کچھ بیماریاں گناہ کی وجہ سے لگتی ہیں، کچھ خدا کے جلال کی وجہ سے لگتی ہیں اور خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ابلیس کی طرف سے ہوتی ہیں. فائنڈ دی کاز اینڈ ٹریٹ دی کاز. تو اب آئیں ہم اس طرف آئیں کہ خداوند خدا نے جب، جیسے میں نے بتایا کہ کوہ جلاد سے مراد ہے پہاڑ. کوہ کا مطلب پہاڑ، جلاد کا مطلب ہے جگہ، یعنی اس جگہ پر کوہ جلاد جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے. اور پہاڑ کے درخت پر کیا ہوتے تھے؟ بلسان کے درخت ہوتے تھے، اور پھر ان کو چھیدا جاتا تھا. آئیں ہم اس پر غور کریں. کوہ جلاد سے مراد کوہ کلوری ہے. میں اس کا پوائنٹ ہے، اس کا بھید بتا رہا ہوں. کوہ جلاد سے مراد کیا ہے؟ کوہ کلوری ہے. اور اس کا بلسان سے مراد صلیب ہے. اور درخت سے مراد جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کو اس کو چھیدا جاتا تھا بلسان کے درخت کو، اس طرح مسیح یسوع بھی میری خاطر، آپ کی خاطر چھیدا گیا اور اس خون اور پانی بہ نکلا. یہ کیا ہے؟ روغن بلسان ہے. تو جس طرح خدا کا بندہ یرمیہ قوم بنی اسرائیل کو مشورہ دیتا ہے، آئیں دیکھیں میرے ساتھ یرمیہ 46 باب اس کی 11ویں آیت. کیا لکھا ہے؟ اے کنواری دخترے مصر، جلاد کو چڑھ جا. کیوں جلاد کو بھیج رہا ہے؟ آگے اس کا جواب ہے، بلسان لے، تو بے فائدہ طرح طرح کی دوائیں استعمال کرتی ہے، تو شفا نہ پائے گی. تو لفظوں پر غور کریں کہ خداوند کا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیماری لا علاج ہے، تم شفا نہیں پاؤ گے، کیونکہ تم شفا پانے کے لیے صحیح علاج استعمال نہیں کر رہے. تم طرح طرح کا علاج کرتے ہو. What does it mean؟ طرح طرح کے علاج سے مراد کیا ہے؟ طرح طرح کا علاج سے مراد یہ ہے کہ یہ بال کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ جو ہے استارات کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، اونچے درختوں کے نیچے بیٹھ کر درخواستیں کرتے ہیں، پسپساتے ہیں، اور جو قبروں کے قبرستانوں میں جا کے راتیں گزارتے ہیں، اور اس طریقے کے ساتھ جادو تویز اور غیر قوموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر کہ خدا کس طرح کو مصر کی غلامی سے چھڑا کے لایا، جو کل میں نے سرمن دیا تھا. اور وہ اس خدا کو بھول گئے جو زور بازو سے انہیں مصر کی غلامی سے نکال کر لایا، اور 10 آفتوں کے ساتھ مصر کو مارا، بحر کلزم کو سکھا دیا، کھانے کے لیے آسمانی من دیا، پینے کے لیے پانی دیا، اور ان ساری باتوں کو بھول کر پھر بھی وہ ہٹ درم اور خدا سے دور اور باغی اور سرکش قوم ہے. خداوند کہتا ہے کہ ہر وقت جو برگشتگی پر تلے رہتے ہیں، اور اس لیے تم شفا نہیں پاؤ گے. تو خداوند کہتا ہے کہ خداوند کا بندہ یرمیہ کہتا ہے تم طرح طرح کا علاج کرتے. یہ طرح طرح کا علاج ہے جو میں بتا رہا ہوں. اگر تم شفا پانا چاہتے ہو تو جا کوہ جلاد کو چڑھ جا اور وہاں سے بلسان لے تو تو شفا پائے گی. وہ بلسان کی بجائے، میں نے بلسان کا مفہوم پہلے بتا چکا، میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو یعنی تیلوں کا سردار. تو مسیح یسوع آج جس طرح اس وقت قوم شفا نہیں پا رہی تھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کروسیڈ ہوتے ہیں اور لوگ
ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ قوم شفا کیوں نہیں پا رہی. آئے کماری دختر مصر جلاد کو چڑھ جا اور بلسان لے، تو بے فائدہ طرح طرح کی دوائیں استعمال کرتی ہے، تو شفا نہیں پائے گی. تو یہ طرح طرح کا علاج کیا ہے؟ یہ طرح طرح کا علاج جو قوم کر رہی ہے، یہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ملک کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور موابی اور دوسرے فلسطینیوں کے دیوتاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، مونیوں کے دیوتاؤں کے پیچھے یہ بھاگتے ہیں، استرات کی پوجا کرتے ہیں، بال کی پوجا کرتے ہیں، خدا سے دور ہیں، اور اس لیے وہ شفا نہیں پا رہے. اور خداوند خدا انہیں کہتا ہے کہ تم جو طرح طرح کا علاج کرتے ہو تم شفا نہیں پاؤ گے. اور خدا صحیح علاج کے لیے انہیں کہتا ہے کہ اگر تم شفا پانا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شفا پانے کا راز کیا ہے. تم کیسے شفا پاؤ گے؟ اگر ڈاکٹر لکھ کے دے دے دوائی اور پھر ہم استعمال نہ کریں تو پھر ہمارا قصور ہے، کیونکہ ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے. ڈاکٹر نے تو آپ کو جو ہے دوائی لے کے دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ شفا نہیں پا رہے. اور خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ خداوند خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں علاج بتا دیا ہے. آج خداوند خدا مجھے اور آپ کو مسیحی قوم کو یہ بتا رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی ہیلنگ کروسیڈ ہوتا ہے تو کیسے لوگ جو ہیں اور جوبدار جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو اس سے مراد ہے کہ آج قوم جو ہے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں قوم مبتلا ہے اور شفا نہیں پا رہے. میرے پاس میری بہن میرے بھائی جتنے بیمار آج لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے. اب میں اس راز کو آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں کہ خداوند کا بندہ یرمیہ نبی یہ کہتا ہے کہ جا کوہ جلاد کو چڑھ جا. کوہ جلاد سے مراد کوہ کلوری ہے، اور بلسان سے مراد جو ہے بلسان کا درخت ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بلسان سے مراد کا درخت سے مراد صلیب ہے، اور اس کا روغن جو نکلا درخت میں سے وہ مسیح یسوع کو زہر کرتا ہے. جس طرح درخت کو بھالا مار کے چھیدا جاتا تھا، اس طرح میرا اور آپ کا مسیحا چھیدا گیا، اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا اور اس میں سے خون اور پانی بہہ نکلا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے روغن بلسان تیار کر دیا ہے. یسوع کا خون روغن بلسان ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں کہ جس طرح وہاں قوم بنی اسرائیل طرح طرح کا علاج کر رہی تھی، آج بھی ہم طرح طرح کا علاج کر رہے ہیں. اور خداوند کہتا ہے کہ ہم شفا نہیں پائیں گے جب تک کہ ہم کلوری کے شہزادے کے پاس نہ آئیں. آج کا کلام یہ کہہ رہا ہے، آئے میرے بیٹا، آئے میری بیٹی، کوئی کلوری کی طرف کوئی کلوری پر جا اور وہاں مسیح یسوع کے بہائے ہوئے خون پہ نگاہ کر، تو تیرے گناہوں کی شفا ہو جائے گی، تیری بیماریوں کی شفا ہو جائے گی. اس نے میرے اور آپ لیے 39 کوڑے کھائے. 39 کوڑے کھانے کا راز کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں 39 بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر کوئی بیماری کسی کا علاج نکل آتا اس کی جگہ کو نئی بیماری لا علاج نکل آتی ہے، رہتی وہیں کی وہیں ہیں. اور خداوند نے 39 کوڑے کھائے ہیں. اگر آپ خوشی سے بھر جائیں، آپ شادمانی سے بھر جائیں، آپ روح سے بھر جائیں، میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے. میری بہن، میرے بھائی، میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے. اگر آپ لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، اگر آپ کینسر میں مبتلا ہیں، اگر آپ میرا کلام سن رہے ہیں، اگر آپ ہیپاٹائٹس بی اور سی میں مبتلا ہیں، آپ کا ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. اگر آپ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ ماں نہیں بن سکتی، آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے اور فیبرائڈز ہیں یا کوئی اور مسئلہ یوٹرس میں، تو خداوند خدا کہہ رہا ہے، آئے میری بیٹی مت گھبرا، آئے میرے بیٹے مت گھبرا، جا کوئی کلوری کو چڑھ جا اور ایمان سے میری صلیب پر نگاہ کر
اور بہتا ہوا خون تیرے لا علاج مرض کے لیے کافی ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. پریز گاڈ. جاہو برے کی. خداوند خدا آج یہ چاہتا ہے کہ آج ہم کیوں شفا نہیں پا رہے؟ اس لیے کہ ہم طرح طرح کا علاج کرتے ہیں. آج کتنے مسیحی ہیں جو زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر قوموں کے پاس جاتے ہیں، سیانوں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کا حوال پوچھتے ہیں، حال پوچھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں نے زندہ خدا کو چھوڑ دیا ہے، زندہ خدا کی پوجا کرنی چھوڑ دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بیماریاں ہمارے بدن میں لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے زیادہ تر بیماریاں ہمارے جسم کے اندر گھر کر گئی ہیں. ناراستی کی وجہ سے ہماری بیماریاں ہمارے جسم میں رس بس گئی ہیں. اور خداوند خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ مت گھبرائیں. خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے، آئے میرے بیٹا، آئے میری بیٹی، جا جلاد کو چڑھ جا، یعنی کوہ کلوری کو چڑھ جا اور میری صلیب پر نگاہ کر. یسوع مسیح نے چوتھے کلمے میں کہا، تمام خدا ایلی ایلی لما شبقتنی، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور خدا یسوع مسیح اس لیے چھوڑا گیا تاکہ میں اور آپ شفا پائیں، اس لیے چھوڑا گیا کہ میں اور آپ نجات پائیں، اس لیے چھوڑا گیا. اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو میں اور آپ چھوڑے جاتے اور ساری عمر اپنے گناہوں میں مرتے، ساری عمر اپنی بیماریوں میں مرتے. تو لہذا اس کے خون میں، اس کے کفارے میں ہماری دو گانا شفا ہے. تو آج خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ خداوند کے سامنے جھکیں اور یسوع کے خون کو پکاریں. میں ایک بار جب ایک خاندان کے اندر خون کی منادی کر رہا تھا تو کل ہی وہ بہن ہمیں ایک روزوں کی میٹنگ میں وہ بہن ہمیں ملی اور اس نے بتایا کہ مجھے ایک ایسی بیماری تھی جس کا ذکر مرکز 5 باب میں وہ عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا تو وہ کہتی کہ میری یہی بیماری تھی. اور اسی جب بردر جاوید میسج دے رہا تھا تو میسج کے دوران مجھے کچھ ہوا اور میں اٹھی اور اسی لمحے یسوع کے لہو میں سے میں شفا پا گئی. میرا خون بہنا دین اینڈ دیر اسی وقت بند ہو گیا. میں اس یسوع کی منادی کر رہا ہوں. ہالےلویا. اس کا خون تمام بیماریوں کا تریاق ہے. آج خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ آج جلاد میں روغن بلسان نہیں ہے. کیا مسیح کا آج کوہ کلوری پر مسیح کی صلیب جو ہے وہ کام نہیں کر رہی؟ گل لکھا ہے کہ وہ آج کل بلکہ ابا تک یکساں ہے. دیر از نو ایکسپائری ڈیٹ اوور جیزس. آج میڈیسن کے اوپر تو ایکسپائری ڈیٹ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کا خون آج کل بلکہ ابا تک یکساں ہے. وہ آج بھی شفا دیتا ہے، آج بھی وہ کام کرتا ہے. اگر ہم شفا نہیں پا رہے تو ہم اپنی کرتوتوں کی وجہ سے شفا نہیں پا رہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے شفا نہیں پا رہے، اپنے حسد بغض کینے کی وجہ سے شفا نہیں پا رہے. اگر آپ شفا نہ پانا چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت اپنے گناہوں کا اقرار کریں. اگر کسی سے ناراض کے اس کو معاف کر دیں اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیں اور مسیح یسوع کو چھو لیں. ہالےلویا. لکھا کہ she was healed with only one touch. Hallelujah. She was healed with only one touch. She was healed with only one touch. ایک ہی بار اس نے چھوا تو اس کا خون بہنا بند ہو گیا. اب ایمان سے اپنے مسیح کی صلیب پر نگاہ کریں. جیسے میں نے چند دن پہلے یہ کلام سنایا تھا کہ جتنے سانپ کے ڈھسے ہوئے نے پیتل کے سانپ کو دیکھا وہ شفا پا گئے. یہی مقصد آج ہے کہ ہم یسوع کی صلیب پر ایمان سے دیکھیں، ہم اپنی بیماریوں سے شفا پا جائیں گے. No matter what sickness you are suffering from, what is your problem, no problem. آپ اس سے نہ گھبرائیں. آپ یسوع کی صلیب پر ایمان سے دیکھیں تو آپ کی بیماری چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو
یہ خوشخبری سناتا ہوں اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں. مے بی یو آر سفرنگ فرام سائکیاٹرک پرابلم, مے بی یو آر سفرنگ فرام تھائرائڈ پرابلم, تھروٹ پرابلم, گم انفیکشن, teeth infection, maybe you are suffering from stomach issues, maybe you are suffering from heart problem, maybe you are suffering from unwanted gland stone. لیکن خداوند خدا اس وقت خدا کا پاک مجھے کہہ رہا ہے, آئے میری بیٹی, آئے میرے بیٹے, میری سلیب پر نگاہ لگا. جب ایمان سے آپ نگاہ ڈالیں گے, then you will be healed from your sickness. Unwanted gland stone should be disappear in mighty name of Jesus. Psychiatric problem should go in mighty name of Jesus. بانج پن یسو نام سے جاتا رہے. ہڈیوں کی بیماری, spine problem, cervical problem should go in mighty name of Jesus. Stomach issues should go in mighty name of Jesus. آئے خداوند تیرے لہو کے لیے تیرا شکر ہو. تھینک یو جیسس. کیا جلاد میں روگن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنتے قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.